تو یہ طریقہ اختیار کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، جس سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، حکمت کے ساتھ بات کہہ دی جائے اور وہ دوسرے آدمی کے سمجھ میں آ جائے. تو اس طرح کرے، لیکن یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو. ایک مرتبہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے خود بھی صحیح ہونا ہے اور دوسروں کو صحیح کرنے کا بھی میرے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے. یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر طریقہ بھی سجا دیتے ہیں. پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوتا ہے، دل میں بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ بات اس طرح کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. حضرت مولانا کاندلے کے بزرگ تھے، مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، دیکھا ایک مسجد ہے چھوٹی سی، تو مسجد میں گئے، دیکھا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں. خود اذان دی، ایک ساتھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کے جماعت کی. 2 آدمیوں نے جماعت کرنے کے بعد بڑے پریشان ہوئے کہ یہ حالانکہ آس پاس مسلمانوں کی بستی بھی ہے لیکن مسجد ویران پڑی ہوئی ہے. تو دل میں دکھ ہوا، بستی والوں سے جا کر کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس طرح ویران پڑا ہوا ہے اور اس میں دھول سے اٹی ہوئی ہے مسجد، صاف کرنے والے بھی کوئی نہیں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہو تو کوئی اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کاشتکار ہیں اور ہمارے نواب صاحب جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، ان کا محل ہے، اس میں رہتے ہیں. آپ نواب صاحب سے جا کے بات کرو، وہ نواب صاحب اگر راضی ہو گئے اور وہ آنے لگے تو ساری بستی مسجد نمازی بن جائے گی. مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے نواب صاحب کا گھر، وہ بتایا. نواب صاحب سے جا کے ملے اور جانے سے پہلے دعا کی کہ اللہ نواب صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے. نواب صاحب سے جا کر کہا کہ بھائی یہ آپ کے قریب میں مسجد ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو، تو اگر آپ یہاں مسجد آیا کرو تو ساری بستی کے لوگ آپ کی اقتدا میں آئیں گے اور اس سے ساری بستی والوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ہوگا، تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کرو یا اس کا انتظام کر لیا کرو. کچھ ایسے انداز سے کہا تو نواب صاحب نے کہا جی بات تو آپ کی سولانے صحیح ہے، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنا میرے بس سے باہر، میں وضو نہیں کر سکتا. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ میرے پاس طوائفیں آتی ہیں اور یہ مشغلہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو جب آدمی طوائفوں کا عادی ہو ایسے میں کیا نماز پڑھے اور وضو بھی نہیں کر سکتا میں. تو اس واسطے میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات سولانے درست ہے مگر میں اس پر قادر نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا مولانا مظفر حسین صاحب نے کہ اچھا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بھروسے، وہ یہ کہ آپ جو کچھ کرتے ہو یہاں پر گھر میں وہ تم جانو، تمہارا کام جانے. جہاں تک وضو کا تعلق ہے آپ بے وضو چلے جایا کرو، مت بے وضو جا کے نماز پڑھ لیا کرو اگر وضو نہیں کیا جاتا. اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا اچھا بغیر وضو کی تو نماز نہیں ہوتی، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ بے وضو پڑھ لیا کرو. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کہنے سے بے وضو چلے جاؤ. یہ کہہ کر اس نے کہا اچھا اگر آپ لیکن میں کہتا ہوں میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، تھوڑا بہت مجھے دین کا پتہ ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے چلے جایا کرو، آپ کو دیکھ کے اور لوگ مسلمان آ جائیں گے.
اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے کہا اچھا میں کل سے ظہر کی نماز میں جاؤں گا, وعدہ کر لیا. مولانا وہاں سے آئے, آ کر مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی اور سجدے میں گر کے خوب روئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب قصہ ہے, آپ نے ایک طرف تو اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, ساری دنیا کہتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اور بلکہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بعض فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تہاون کی وجہ سے یا بے وقتی کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کفر کا بھی اندیشہ ہو جاتا. تو آپ نے ایسی بات کی اجازت دے دی, اور اب آ کے یہاں پر آپ خود پڑھ کے رو رہے. تو کہا کہ میں نے 2 رکعتیں نماز حاجت کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر یہ مانگا ہے کہ یا اللہ یہاں تک کہ میرے بس میں تھا کہ اس سے نماز کا اقرار کرا لوں, اب وضو کرانا آپ کا کام ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات پیدا کر دیجئے کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. خوب روئے اور دعا کی. ادھر نواب صاحب جب ظہر کا وقت آیا اگلے دن تو خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو نماز کو جانا چاہیے. تو دل میں خیال آیا کہ آج اتنے عرصے کے بعد پہلی بار تم نماز کو جا رہے ہو مسجد میں, تو آج تو صرف وضو ہی نہیں غسل کر کے جاؤ, غسل کر کے جاؤ تاکہ کم از کم پہلی نماز تو صحیح ہو جائے, آگے پھر دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. غسل کیا, خوشبو لگائی اور مسجد میں نماز کے لیے پہنچ گیا. نماز ادا کی. نماز کے بعد جب گھر پہنچے ہیں تو دل کی کائنات ہی الٹ چکی تھی, انقلاب آ چکا تھا. اب وہ طوائفوں کا سلسلہ اور وہ فسق و فجور کی زندگی وہ دل سے وہ الٹ گئی ساری کی ساری. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کے بندے کے اس زبان میں یہ تاثیر رکھی اور یہ طریقہ دل میں ڈالا کہ اس کو کم از کم اتنا کھڑا کر دو. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب صاحب آنے لگے. نواب صاحب آئے تو بستی کے لوگ بھی مسجد آباد ہو گئی. تو بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ دعوت دو, وہ حکمت کے اندر طریقہ صحیح ہو, ہمدردی کا ہو, دل سوزی کا ہو, خیرخواہی کا ہو, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے ہو, تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.